اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین بابا جی حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرس کے موقع پر آج ہم اقرا آرٹ چینل کی طرف سے اپنے ناظرین کے لیے بابا جی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو آپ کی نظر کر رہے ہیں، اور ہم اس ویڈیو میں حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت بڑا تبرک، اس کی بھی آپ کو زیارت کروائیں گے، اور پھر میرے دو بچوں نے جو حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شان میں کلام پڑھا ہے، انشاءاللہ آپ وہ بھی سنیں گے، اور بابا جی سے جڑی کچھ یادیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو تبرک کی زیارت بھی کرواؤں گا میں۔ تو پوری ویڈیو دیکھیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا آپ۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ بہت مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، بہت آپ کی شفقتیں الحمدللہ تھیں مجھ پر، اور یہ انہی اللہ کے ولیوں اور نیک لوگوں کا سایہ ہے کہ ہم لوگ چل پھر رہے ہیں۔ اور بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ایوان اقبال میں کانفرنس ہوا کرتی تھی لاہور میں تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے ہر سال آپ کا یہ بذات خود آپ مجھے حکم فرماتے تھے کہ آپ اس کی لکھائیاں کریں، اور میں ختم نبوت کے حوالے سے جو پینٹنگ، کیونکہ ہمارے پینٹنگ کا چینل ہے، میں محمد زاہد قادری پینٹر ہوں، آرٹسٹ ہوں، تو بابا جی مجھے فرماتے تھے کہ آپ لکھائی وغیرہ جو ہے وہ اس کی کریں، تو میں ہر سال ماشاءاللہ اس کی لکھائیاں کرتا تھا۔ تو ایک بار میں لکھائی کر رہا تھا، یہ کوئی 14-15 سال ہو گئے ہیں شاید، اس بات کو زیادہ ہو گئے ہیں، 1-2 سال کم ہوں گے۔ تو میں رات کو تقریباً 2 بجے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں لکھائیاں کرتے کرتے وہاں پر میں نے پروگرام بنایا جی وہاں چلتے ہیں، تو میں ادھر چلا گیا، اور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بالکل اکیلے تھے اس وقت۔ تو میرے ساتھ ایک بھائی تھے، انہوں نے بابا جی کے کمرے میں وہ گئے اوپر، تو بابا جی جاگ رہے تھے، تو انہوں نے کہا نیچے نا، قادری صاحب کہتے تھے مجھے پیار میں، تو انہوں نے کہا قادری صاحب نا نیچے لکھائی کر رہے ہیں۔ تو بابا جی نے کہا ان کو بلائیں۔ میں گیا، بابا جی بالکل اکیلے، اپنے چرپائی تھی ایک، اس پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے پاؤں لٹکا کر۔ تو مجھ سے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی شفقت کی، بڑا پیار کیا، باتیں کی مجھ سے، اور کیسے ہیں اس طرح کر کے، گھر بار بچے سب کا حال احوال پوچھا۔ اس کے بعد میرے میں تو اتنی، جب بھی میں ملاقات میں نے کی ہے، اتنی ہمت جرأت ہی نہیں ہوتی تھی کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی نظر بھر کے بھی دیکھ لینا یا ان سے باتیں کر لینا۔ تو پھر میں آپ سے اجازت لے کر، آپ کی دست بوسی کر کے میں نیچے آیا ہوں، تو مجھے دوبارہ پیغام آیا کہ اپنا زاہد بھائی آپ کو نا بابا جی بلا رہے ہیں اوپر۔ میں دوبارہ گیا تو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 1000 روپے دیے، اور میں نے بڑا منع کیا، لیکن پھر میرے دل میں آیا کہ یہ اللہ کے ولیوں کا ایک تحفہ ہے، تو میں وہ 1000 روپے لے کر اپنے گھر آیا۔ گھر والے بہت خوش ہوئے۔ پھر بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار شیخ اظہر صاحب کی جو کوٹھی ہے اس کے اوپر ان کا بیان تھا چھت پہ، تو مجھے ہمارے علاقے میں قاری بھائی ہیں ساؤنڈ والے، وہ میرے پاس بھاگے بھاگے آئے کہ مجھے وہاں سے کسی کی کال آئی ہے کہ بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، میں نے اس کا نام ممتاز قادری رکھا تھا، تو وہ بابا جی نے مجھے جو ہے نا وہاں پر بلایا۔ میں فوری گیا عاری بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ۔ بابا جی نے مجھ سے بڑی شفقت کی، بڑا پیار کیا، اور بھی مجھے کچھ اتنا یاد نہیں رہا، اور بھی کچھ آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا۔ میں پھر گھر آ گیا، تو اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو دھرنا تھا نواز شریف دور میں، تو وہ جو ہے مجھے اسٹیج پہ بلایا گیا۔ میں بابا جی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، تو باتیں کر رہا تھا میں بابا جی سے اسٹیج پہ، تو ایک صاحب آئے پیچھے سے، انہوں نے، وہ جانتے نہیں تھے، انہوں نے مجھے جو ہے نا سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی، تو بابا جی نے ان کو تھوڑا ذرا محبت پیار سے، تھوڑا سخت لفظ سے ذرا ان کو ہلکی سی جھاڑ پلا دی۔ تو یہ بابا جی کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، اور وہ اب بھی ہیں، وہ ہماری روحانی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے گھر میں پچھلے دنوں ایک بڑا سنگین مسئلہ ہو گیا تھا، تو پھر
ہم نے کہا یہ کیسے حل ہوگا، اس کا 110% چانس تھے وہ مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ تو پھر میں اور میری جو بیگم ہیں وہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر گئے، اور وہاں پر ہم نے دعا کی۔ رکشہ پہ ہم لوگ گئے، ہمارے گھر سے کوئی پونے گھنٹے کا سفر ہے تقریباً بابا جی کے مزار کا ہمارے گھر سے۔ تو وہاں ہم گئے اور ہم نے وہاں پر رکشہ میں ہم گئے، ہم اترے، ہم نے مسجد کے سامنے کھڑے ہو کے سڑک پہ دعا کی۔ دعا کر کے ہم گھر آئے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ جو ہم گمان ہی نہیں کر سکتے تھے یہ مسئلہ کہ کوئی حل ہو جائے گا، تو ہم جب گھر آئے ہیں تو بابا جی کے مزار پہ حاضری دینے کے سبب اور دعا کرنے کی بدولت اللہ پاک نے ہمارا وہ مسئلہ جو ہے الحمدللہ وہ گھر آئے ہیں تو ہمارا حل ہو گیا تھا۔ تو یہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں۔ اور 2 دن بعد 19 تاریخ ہے جس دن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا ہے۔ تو میرا دنیا سے میرے والد صاحب بھی وفات نہیں ہے، دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ میری والدہ بھی نہیں ہے، میری ایک بیٹی بھی دنیا سے 4 سال کی تقریباً فوت ہوئی ہے، میرے 2 بچے فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے دکھ ایک طرف ہیں، اور جو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے وصال کر جانا اور پردہ فرما جانا ہے، یہ غم سب پر بھاری تھا، ہر غم پہ۔ شاید ہمارے اپنے ماں باپ کے بھی اس میں اتنا نہیں ہم روئے، اتنا ہم نے دکھ نہیں کیا۔ میرے گھر میں بچے سے بڑا تک ایسے زاروں قطار ہم لوگ روتے رہے ہیں، اور بہت بڑی ہم پہ ایک پہاڑ والی مصیبت تھی، بہت بڑا دکھ تھا، بہت بڑا درد تھا، جس سے ابھی بھی ہم نہیں نکل رہے، ہماری آنکھیں ابھی وہ آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہمارا ایمان ہے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن بابا جی جیسی جو ہستی ہیں ان کے کیا کہنے، یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو بابا جی کی جو زیارت ہے وہ بھی کرواتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس آپ کا کون سا تبرک رکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں اپنے بچوں سے آپ کو میرا کلام بھی سنیں گے۔ یہ ویڈیو ہم نے اسپیشل بابا جی کے عرس کے لیے جو ہے نا اپنے اقرار چینل کی طرف سے اپنے ناظرین کے لیے ہم نے یہ بنائی ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے جو بچے ہیں 2 ان سے میں کہوں گا کہ وہ اپنا بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کلام پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو ہم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرواتے ہیں، جو چیز میرے پاس ہے۔ اور باتیں بہت تھیں میرے ذہن میں ویڈیو سے پہلے، مگر بہت سی بابا جی کی باتیں میرے ذہن میں نہیں رہیں، بڑی یادیں اور بھی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، میرے بچوں سے آپ کلام روئیں گے بعد صدیوں لو کہ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لو کہ ایک خادم وہ آیا تھا، بظاہر ویل چیئر پر، بظاہر ویل چیئر پر کفر آگے لگایا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لو کہ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لو کہ ایک خادم وہ آیا تھا۔ بڑی کوشش کی لوگوں نے گرائیں ان کو نظروں سے، نبی کے عاشقوں کے جان و دل میں وہ سمایا تھا، قرآن پاک کا حافظ تھا، عالم دنیا عودی کا، قرآن پاک کا حافظ تھا، عالم دنیا عودی کا، نبی کے عاشقوں کو کیا نہیں اس نے سنایا تھا، نبی کے عاشقوں کو کیا نہیں اس نے سنایا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لو کہ ایک خادم وہ آیا تھا، اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے، اسی نے تھا
نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے، اسی نے تھا نکالا موت کا ڈر سب کے سینوں سے، نبی کے نام پر مرنا اسی نے ہی سکھایا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا، روئیں گے بعد صدیوں لوگ ایک خادم وہ آیا تھا۔ یہ آپ نے کلام سنا ہے ماشاءاللہ میرے بچوں سے، اور یہ جتنی بھی ماشاءاللہ یہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہماری یادیں ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ آپ سے ہمارا ملنا، آپ کی زیارت کرنی، بلکہ 1 ماہ پہلے میں آپ کے وصال سے گیا ہوں، تو میرا علاقہ گرین ٹاؤن ہے، تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ راول پنڈی وغیرہ سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں گھنٹہ پونا گھنٹہ بابا جی کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، تو آپ نے جو ہے کہا اب گرین ٹاؤن والو اب آپ گھر جاؤ، تو پھر میں اٹھ کے اپنے گھر آیا۔ اور بابا جی کی میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، کیا شان والی ہستی تھے بابا جی، کہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ ہے کہ میرے پوری دنیا میں کتنے مخالف ہیں، جان کے در پہ تھے آپ کے لوگ، تو مجھے نا ایک عامر بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے، ان کے اللہ پاک گھر میں خوشی دینے والا تھا، انہوں نے مجھے نا شہد کی بوتل دی ہے کہ زہید بھائی یہ بابا جی سے نا اگر آپ انگلی سے اپنے اس کو جھوٹا کر دیں تو میں گھٹی دے دوں گا بچوں کو نا، تو وہ میں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نے وہ پیش کی، میں نے کہا حضور اس پہ نا دم بھی کر دیں، اور یہ نا گھٹی ہے بچے کی۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے میری بات سن کے کہ جس کے اتنے مخالف ہوں، تو وہ وہاں تو پتہ نہیں کتنے ڈاکٹر بیٹھے ہوں اور لیبارٹری ہوں کہ کسی نے کوئی زہر تو نہیں ڈال دیا، بابا جی نے اسی طرح بوتل پکڑی ہے اور اپنا اسی طرح آپ نے جو ہے نا وہ ماشاءاللہ تھوڑا سا اس کو آپ نے شہد جو ہے وہ کھا لیا ہے، اور اتنے مطلب نیڈر اور ایسی ہستی، بس قربان جائیں۔ اب آپ کو ہم بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تبرک کہ جو بہت عظیم تبرک ہے، یہ آپ زیارت کریں اس کی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ویسٹ کوٹ، یہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ویسٹ کوٹ ہے، اور کہا جاتا ہے یہ فیض آباد میں تصدیق تو نہیں ہے مجھے، کہا جاتا ہے کہ فیض آباد میں جو سب سے پہلے ختم نبوت والا معاملہ ہوا تھا اس میں بابا جی نے یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہے، تو آپ دعا کیجیے گا ہمارے لیے، ہم نے آپ کو بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی ویسٹ کوٹ کی زیارت کروائی ہے۔ جزاک اللہ۔